مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو چیف کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران ہر وہ بات مان رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں، ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں۔ ایران نے اپنا ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کو رقم دینے کی تردید۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو نے ایران جنگ میں ہمیں مایوس کیا، ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ایران معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوا ہوں۔ یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایرانی حکام نے اپنی تمام جوہری تنصیبات کے معائنے پر مکمل اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب ہرمز میں جہازوں سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی۔ فیس وصولی کی خبر سچی نکلی تو ایران سے مذاکرات ختم کر دیں گے۔ امریکہ نے ایران کو کوئی فنڈز دیے یا نہ ہی اثاثے بحال کیے۔ منجمد اثاثوں سے کچھ رقم اجناس کی خریداری کے لیے دی جائے گی۔ ایران بہت بڑی رعایتیں دینے کی پیشکش کر رہا ہے۔ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سینٹ کی قرارداد پر تنقید، کہا سینٹ نے ایک بے وقت اور بے معنی وار پاورز ایکٹ پر ووٹنگ کرائی۔ سینٹ نے ایران کو پیغام دیا، امریکہ اپنے صدر کی کارروائیوں کو پسند نہیں کرتا۔ سینٹ نے انہیں روک کر دشمن کی حوصلہ افزائی کی، وہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کو اپنے ہرمز میں ٹول ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اپنے ہرمز میں آزادانہ آمد و رفت مکمل بحال ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ امریکی سیکیورٹی یقین دہانیوں پر کسی بھی ملک کو شک و شبہ نہیں ہے۔ ایران اچھی ڈیل چاہتا ہے تو تیار ہیں۔ ایران معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا تو آپشنز موجود ہیں۔ جوہری معاملے اور پابندیوں پر تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات کے لیے تکنیکی ٹیمز 29 جون کو سوئٹزرلینڈ واپس جائیں گی۔ لبنان اسرائیل مذاکرات جاری، مقصد لبنانی ریاست کا اپنے تمام علاقوں پر مکمل کنٹرول ہے۔ اسرائیل لبنان میں موجود ہے کیونکہ حزب اللہ نشانہ بناتی ہے۔ روبیو کا یو اے ای کے بعد کویت کا دورہ، کویت میں امریکی سفارت خانہ دوبارہ فعال۔ امریکی عسکریت پسندی اور جارحانہ مداخلت کے خاتمے تک خطے میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ ایران کا مارکو روبیو کے بیان پر رد عمل، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ صہیونی حکومت بغیر کسی خوف و احتساب کے خطے پر جنگیں مسلط کر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری نسل کشی، دہشت گردی کی وجہ امریکی پالیسیز ہیں، اب کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ عالمی ادارے کے انسپیکٹرز ایران میں یورینیم افزودگی کے مراکز کا دورہ کریں گے۔ آئی اے ای اے کے سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں کہ امریکہ ایران معاہدے کے تحت جوہری مراکز کا معائنہ ہر حال میں کیا جائے گا۔ تحریری معاہدہ واضح طور پر جوہری سرگرمیوں کی نگرانی کا تقاضا کرتا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ رافیل گروسی کی درخواست کے باوجود سوئٹزرلینڈ میں ملاقات نہیں کی گئی۔ جوہری مواد تک رسائی کا فی الحال کوئی پروگرام طے نہیں۔ جوہری تنصیبات تک رسائی کے معاملے فریم ورک کے تحت حل ہوں گے۔ تنصیبات کا معائنہ تمام پابندیوں کے خاتمے سے مشروط ہوگا۔ امریکی سینٹ نے جنگی جنون میں مبتلا ٹرمپ کے ہاتھ باندھ دیے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور، سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے قرارداد منظور کی۔ منظور شدہ قرارداد کو وار پاورز ایکٹ کا نام دیا گیا۔ ایکٹ کے تحت ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ روکنا ہوگی۔ مستقبل کی فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لازم ہوگی۔ 4 ریپبلکن سینیٹرز نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد ایوان نمائندگان میں پہلے سے منظور ہو چکی۔ ادھر ڈیموکریٹ سینیٹر چیک شومر کی صدر پر تنقید، کہا کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکیوں کو بھاری قیمت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ یہ جنگ تاریخ کی بدترین خارجہ پالیسی کے طور پر درج ہوگی۔ ایران جنگ میں عملی طور پر کوئی ہدف حاصل نہیں کیا گیا، کسی کو معلوم نہیں کیا خفیہ ڈیل ہوئی۔ ایران اور پاکستان امن، ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے خواب میں شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ پاکستان کی امن کوششیں اس کی عظیم ثقافت کی عکاس ہیں۔ دورہ پاکستان کا مقصد ثالثی کی کوششوں پر شکریہ ادا کرنا تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران اور پاکستان کے مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ ادھر ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا آذربائیجان میں
OIC پارلیمانی یونین اجلاس سے خطاب کہتے ہیں کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دباؤ یا جبر کا نتیجہ نہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امریکہ کی شکست کا اعلان بن چکی، یہ ایرانی قوم کی مزاحمت، استقامت اور طاقت کا مظہر ہے۔ خطے کے ملک اپنی سلامتی خود یقینی بنائیں اور بیرونی مداخلت کو مسترد کریں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال، بلاول نے وفاقی وزراء کو نشانے پر رکھ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، وزیر اعظم سے کابینہ کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کشمیر میں جو آگ بھڑک رہی ہے، ایک وفاقی وزیر نے بیان کے ذریعے آگ پر تیل چھڑکا۔ کشمیر کے موجودہ حالات کی ذمہ داری کسی اور سیاسی جماعت پر نہیں، رانا ثناء اللہ کے بیان پر ہے، جنہوں نے کہا وہ جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں۔ ان کے بیان کی وجہ سے مظاہرین کو آزاد کشمیر کے حالات بگاڑنے کا موقع ملا۔ راولہ کوٹ والوں کو کشمیری نہ قرار دینے والا شخص اب تک وزیر کیوں ہے؟ خواجہ آصف اپنے بیان پر معافی مانگنے تک کو تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی عوام کو کیا وضاحت دے گی کہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھی ہے؟ پرویز اشرف نے خواجہ آصف کو اپنی بات واپس لینے کا موقع دیا۔ فضل الرحمان نے آگ بجھانے کے لیے قدم بڑھایا، اس پر غور کریں۔ وزیر اعظم ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں، چند کابینہ ارکان خلل ڈالتے ہیں۔ جو صورتحال بنی ہے، وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی بھی نااہلی ہے۔ بلاول بھٹو کی چڑھائی، خواجہ آصف کی صفائی، وزیر دفاع کا کشمیر سے متعلق بیان کا بھرپور دفاع۔ قومی اسمبلی میں کہا برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ کوئی کشمیری یا پاکستانی نہیں بنتا۔ کشمیریوں نے جانیں دیں لیکن پاکستانیوں نے بھی دیں۔ 5 جنگیں لڑی ہیں لیکن صلہ کیا ملتا ہے؟ انہوں نے جو بات کی اس کی دلیل بھی ہے۔ ان کا ماضی قابل رشک نہیں لیکن درست کرنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن والے بھی ماضی درست کریں، میثاق جمہوریت کا حصہ بنے۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا، اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ مزید بولے کہ تنقید کرنے والے اپنا ماضی دیکھیں، یہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے پاس گئے، بانی PTI کے دور میں ان کے ارکان نون لیگ سے بات نہیں کرتے تھے، پیپلز پارٹی سے انتہائی کشیدگی کے دوران بھی ملتے تھے۔ ایک شخص کے تابع ہو کر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی۔ محمود خان چکزئی PTI کے درمیان بیٹھے عجیب لگتے ہیں۔ کالعدم کمیٹی کے مطالبات نہ مانے جانے کا تاثر غلط ہے، وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا وزیر اعظم نے بات کرنے کی ہدایت کی۔ کالعدم عوامی کمیٹی کا مطالبہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، جتھے لانگ مارچ کریں تو وہ لشکر کشی تھی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ الیکشن روک دیا جائے۔ مہاجرین نے آزاد کشمیر کے لیے قربانیاں دی، ان کو کس طرح حق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ اس پر اگر غور ہو سکتا ہے تو اختیار قانون ساز اسمبلی کو ہے۔ کشمیر میں راولہ کوٹ کے سوا باقی جگہوں پر زندگی معمول پر ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولے کہ حکومت نے تسلیم شدہ مطالبات کے نوٹیفیکیشن واپس لے لیے تو پھر کون سے مذاکرات ہوئے ہیں؟ اگر حکومت کا یہ رویہ ہے تو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو کہہ دیتے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق بولے کہ آج ہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ بات نکلی تو دور تلک جائے گی، وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے قومی اسمبلی میں مکالمہ۔ کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، وہ مولانا کے پاس جاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ تنہائی میں جو باتیں ہوئیں وہ راز ہیں۔ سربراہ JUI بولے کہ وہ اجازت دیتے ہیں، جو باتیں ہوئیں وہ وزیر اعظم کو بتا دیں۔ شہباز شریف نے کہا وہ فضل الرحمان کی اجازت کے باوجود یہ باتیں سامنے نہیں لائیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے باتیں کر دیں تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آزادارانے کے تحفظ اور سہولت کے لیے فرنٹ لائن پر مریم نواز نے محرم الحرام میں انتظامات کی مانیٹرنگ کی، کمانڈ خود سنبھالی۔ پنجاب میں پہلی بار محرم الحرام کے انتظامات میں بہترین کوارڈینیشن، جدید فزیکل اور سائبر پیٹرولنگ، QR کوڈ، پنک بٹن سسٹم، LTE، CCTV اور اینٹی سموک گنز ایک ساتھ۔ وزیر اعلیٰ کا سول سیکریٹریٹ میں پروفیشنل انٹیلیجنس سینٹر کا دورہ، محرم الحرام کے سلسلے میں اقدامات اور سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پنجاب بھر کے DCs اور DPOs زوم لنک پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کا فرقہ واریت اور نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے گرد گھیرا سخت تنگ کرنے کا حکم۔ اتحاد بین المسلمین کے ساتھ مکمل رابطہ اور ہم آہنگی پر زور، کہا انتظامیہ اور پولیس 10 محرم تک مکمل چوکس رہے۔ سندھ حکومت کا مزید ڈبل ڈیکر اور الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ڈبل ڈیکر اور 500 سے زائد EV بسیں آئیں گی۔ اس سال صوبوں کو شیئر کم مل رہا ہے تو ترقیاتی بجٹ بھی کم ہوگا۔ اپوزیشن نے بجٹ پڑھا ہی نہیں تھا، ہنگامہ کیا اور وہ چلے گئے۔
امن معاہدہ ہونے اور آبنائے ہرمز کھلنے کے ثمرات، خام تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر، برطانوی برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $73.81 فی بیرل ہو گئی، امریکی WTI خام تیل کی قیمت گر کر $70.15 فی بیرل پر آ گئی، اماراتی مربن عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت نومبر 2025 کے بعد پہلی بار $4000 سے نیچے آ گئی۔